یہ لازمی سنیے گا. ایک ٹرک سے راشن جا رہا ہوتا ہے, جو چاول گیہوں ہوتا ہے, وہ جا رہا ہوتا ہے, اس میں سے ایک بوری زمین پہ گر جاتی ہے. جب گر جاتی ہے نا تو وہ پھٹ جاتی ہے, کھل جاتی ہے. تو بہت سارے پرندے آتے ہیں اور اس میں سے اپنا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. کوئی چڑیا, کوئی چیل, کبوتر, سب آتے ہیں اور سب اپنا اپنا حصے کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. اتنے میں ایک انسان آتا ہے. اب جو انسان آتا ہے نا, وہ کیا کرتا ہے, وہ سارے پرندوں کو بھگاتا ہے اور وہ بوری پورا جو گیہوں جو گرا ہوا ہوتا ہے نا, چاول اور گیہوں جو بھی ہوتا ہے, اس کو اٹھاتا ہے اور پوری بوری رکھتا ہے اور چلا جاتا ہے. اب اس سے کیا سبق ملتا ہے, جو پرندے جو کھا رہے ہوتے ہیں نا, وہ آج کا رزق کھا رہے ہوتے ہیں. انسان میں کیا ہے, اس کو آج کی فکر نہیں ہے, اس کو کل کی فکر ہے. میں کل کیا کھاؤں گا. اگر آج کی فکر ہوتی تو وہ بھی 2 مٹھی لیتا اور چلا جاتا. اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی ملتا رزق. لیکن اس نے کیا کیا, سب کا رزق توڑ دیا اور اپنا جمع کر لیا, جبکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کو کل صبح ہوگی یا نہیں ہوگی. ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ خالی ہاتھ جانا ہے, کفن میں جیبیں نہیں ہوتی, پتہ ہمیں سب ہے. لیکن نہیں, تمہارے بچہ پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے اس کے دودھ کا انتظام رکھا, تم سے پوچھ کے نہیں رکھا. اللہ نے یہ انتظام رکھا. اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے تو تم کیوں کل کی فکر کرتے ہو یار. تم کچھ نہیں کر سکتے. اگر تمہارے نصیب میں ایک دانہ ہے تو ایک دانہ ہی کھاؤ گے, دوسرا دانہ نصیب نہیں ہوگا تم کو. اور اگر 100 دانے ہیں تو 99 تم کھا نہیں سکتے, پھر پورے 100 کھانے پڑیں گے. تو رزق تو پہلے طے ہو چکا ہے نا. صرف صدقہ دو, غریبوں کی مدد کرو اگر رزق بڑھانا ہے. اور اگر رزق گھٹانا ہے, کم کرنا ہے, تو لوگوں کا حق اور مال کھانا شروع کر دو. تمہاری عمر کم ہو جائے گی. جب عمر کم ہوگی تو ظاہر سی بات ہے تمہارا رزق کم ہو جائے گا. صرف یہ رزق لکھا ہوا ہے, بڑھانا یا گھٹانا وہ تمہارے ہاتھ میں ہے, یہ یاد رکھنا.